سیدرا، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں قدیم زمانے سے امام تبتی مشاعرہ سیدنا امام علی مقام کو اپنے پاک کی شان میں جامع مسجد کے سامنے گاؤں کی دونوں انجمنیں مل کر بڑی عقیدت کے ساتھ اس کا انتظام کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ مہمان شعراء کو بلا کر سارے لوگ ایک ساتھ مل کر امام علی مقام کو اہل بیت اطہار کی شان میں مہمان شعراء سے اچھے اچھے کلام سماعت فرماتے ہیں۔ آج کی وہ تاریخ پلٹ کے دوبارہ پھر آئی اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو یہ موقع دے دیا کہ ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر آج بھی وہی تاریخ یعنی 15 صفر اس مصالحے کی تاریخ میں منائی جاتی ہے اور 15 صفر جو اس مصالحے کی تاریخ منائی جا رہی ہے وہ آج کی تاریخ میں یہ مشاعرہ اپنے آنوبان اور شان شوکت کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ابھی ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور مہمان شعراء باہر سے آئے ہوئے کچھ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو رہے ہیں۔ جو ذمہ داران حضرات وہاں موجود ہوں، اگر مہمان شعراء کھانے سے فارغ ہو گئے ہوں تو انہیں ایک کے بعد ایک اسٹیج تک بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ اس پروگرام کا آغاز ان کے ذریعے بھی ہو سکے۔ دوستی نبھاتے ہیں ہم پتہ نہیں کرتے، دوستی نبھاتے ہیں ہم پتہ نہیں کرتے، ہم حسین والے ہیں ہم دغا نہیں کرتے، ہم حسین والے ہیں ہم دغا نہیں کرتے، اور ان کے خون میں خون مصطفیٰ کی خوشبو ہے، ان کے خون میں خون مصطفیٰ کی خوشبو ہے، یہ ستم کے بدلے بھی بد دعا نہیں کرتے۔ اور بڑا قیمتی ہے، حشر میں شفاعت کی کس سے بھیک مانگیں گے، حشر میں شفاعت کی کس سے بھیک مانگیں گے، جو یہاں کبھی بھی ذکر کربلا نہیں کرتے، جو یہاں کبھی بھی ذکر کربلا نہیں کرتے۔ حضرات، جب تک مہمان شعراء ابھی تشریف نہیں لا رہے ہیں، تھوڑی دیر تک ابھی ہمارے گاؤں کے لوگ اپنے عقیدت کا اظہار فرما رہے ہیں، اس لیے چند اشعار پڑھنے کے لیے شہزاد حسین اور صدیق بابا مائک پر ہیں، چند اشعار پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروگرام آگے کو بڑھایا جائے گا۔ دعائیں دیتا ہے کہ بلا حسین زندہ باد، کہ تو ہے کعبے کا کعبہ حسین زندہ باد، دعائیں دیتا ہے کہ بلا علی کی گود کا پالا حسین زندہ باد، علی کی گود کا پالا حسین زندہ باد، مصیبتوں سے نہارا حسین زندہ باد، مصیبتوں سے نہارا حسین زندہ باد، وہ کام عمر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم، وہ کام عمر نہیں سکتی ہے
لبوں پہ جس کے ہے نعرہ حسین زندہ باد. ہزار بار زبان میری کاٹ لی جائے، ہزار بار زبان میری کاٹ لی جائے، ہزار بار کہوں گا حسین زندہ باد، بار بار کہوں گا حسین زندہ باد. شمع کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تو نے، شمع کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تو نے، کہ بولا عرش معلا حسین زندہ باد، کہ بولا عرش معلا حسین زندہ باد. نمازیوں پہ یہ لازم ہے مسجدوں کی قسم، نمازیوں پہ یہ لازم ہے مسجدوں کی قسم، کہے بچھا کے مصلا حسین زندہ باد، کہے بچھا کے مصلا حسین زندہ باد. طواف روضہ شبیر کر رہی ہے نماز، طواف روضہ شبیر کر رہی ہے نماز، پکارتا ہے وہ سجدہ حسین زندہ باد. حسین زندہ باد، دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندہ باد، کہ دودھ کعبہ کا کعبہ حسین زندہ باد. نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم. سبھی لوگ ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منقبت کے ذریعے آپ سبھی لوگوں کو باضابطہ طور پر یہ معلوم ہو چکا کہ آج کے مشاعرے کا آغاز اللہ کے کلام سے ہو گیا، اور پھر نعت و منقبت کے ذریعے آپ لوگوں کو اطلاع بھی مل گئی، اور ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان شعراء ایک کے بعد دیگرے تشریف لا رہے ہیں، جن کی فہرستیں آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوں گی. آج کی یہ بس، آج کی یہ رات، آج کی یہ شب کربلا کے نام. چند منٹ میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کر رہا ہوں، جسے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں جب تک تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر مہمان شعراء اپنے اپنے کلام بترتیب پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آنگن ملا، مچان ملا، چھت نہیں ملی.
آنگن ملا مچان ملا چھت نہیں ملی جس کو میرے رسول کی نسبت نہیں ملی، جس کو میرے رسول کی نسبت نہیں ملی، اور آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی، آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی، جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی، جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی، اور دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ بڑا قیمتی شعر میں نے آپ کو دے دیا، اور یہ بڑا قیمتی شعر ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، جس سے آپ نے تساہلی کے ساتھ سماعت فرما لیا اور اپنا قیمتی وقت کھو دیا۔ بہت اچھی بات، بڑی قیمتی بات بھی کہی جائے، لیکن جب دل و دماغ کسی اور طرف ہوتا ہے تب وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے میں آپ کے ذہن کو، آپ کے حالات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت چاہتے کیا ہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے، آپ سننا کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا شاہ زمان خیبر شیخا نبو الحسن، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی۔ یہ کون علی ہے؟ کون علی ہے؟ جن کا پورا پورا خاندان، پورا پورا قبیلہ اس کربلا کے میدان میں چھوٹے سے لے کر بڑا تک سب کچھ پیش کر دیا۔ جان و مال کا امتحان بہت لوگوں سے لیا گیا، انبیاء سے بھی لیا گیا، اولیاء سے بھی لیا گیا، شہداء سے بھی لیا گیا، جان مال اولاد دین کی جو کا امتحان بہت سے لوگوں سے لیا گیا، کوئی کہیں کامیاب، کوئی کہیں کامیاب، کوئی کہیں کامیاب، لیکن جب اس امتحان کے سفر کو، اس منزل کو ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں اور کربلا کے میدان میں اس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک لوگ اپنے اپنے انداز میں، نسل میں ہر طرح سے اسی حالات کو پیش فرما رہے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ کہتے کہتے لوگ تھک گئے، تعریف کرتے کرتے لوگ تھک گئے، تھک جائیں گے، لیکن میرے شبیر کا جو مقام ہے ان کے قدموں تک پہنچنا آسان نہیں ہے، قدموں تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ شبیر کے جو قدم ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پہ ہوتے ہیں، کندھے پہ ہوتے ہیں، جہاں مسلسل قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہ سینہ جسے علم نشرح کہا جاتا ہے، وہ سینہ جس پر قرآن پاک کا نزول ہوتا رہتا ہے، اسی سینے پر حسن و حسین کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے مقام کو کیا جانیں گے، ان کے مقام کو کیا پہچانیں گے؟ تو میں کہہ یہ رہا تھا بلکہ بیچ میں اب تک جو شعراء نہیں آئے ہیں وہ ٹائم میں خالی نہیں جانے دینا چاہیے گا، اس لیے کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج آپ میری بات نہیں سننا چاہتے ہیں، مگر میں جبرن سنا رہا ہوں، اس لیے کہ درمیان میں ابھی خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچے ہیں، اس لیے میں اپنی باتوں کو کچھ کہہ کر کے اور آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ میرا حسین جب کربلا میں آیا تو صرف جان و مال اولاد کی بازی نہیں، بلکہ ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک وقت کے لیے میرے آقا حسین نے کہا مولا، آسمان کا رخ کر کے کہا مولا کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگا، آقا حسین نے کہا مولا یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے،
یہ بھی لے لے، ایک ایک دیتے گئے، ایک ایک دیتے گئے، اور جب آخر میں آپ کی باری آتی ہے، آسمان میں رخ اٹھا کے کہتے ہیں، جس کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں ڈالا ہے کہ اس نے یوسف اور ہے، اس نے زلیخا اور ہے۔ میرے آقا حسین کی جب باری آئی، کہا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا حسین سب کچھ دے دیا، اب تیری باری ہے۔ تو آقا حسین نے بتایا نانا کو معراج کے لیے عرش پہ جانا پڑا تھا، نانا کی معراج کے لیے تو نے نانا کو عرش پر بلایا تھا۔ اے پروردگار عالم اب دیکھ، اگر تیری مرضی یہی ہے تو شاعر کہتا ہے بڑے پیار سے کہ اس نے یوسف اور ہے، اس نے زلیخا اور ہے، مادین کا نقشہ اور ہے، عصمت کا چہرہ اور ہے۔ اب کسی میں دم نہیں جو روک لے ذکر علی، ارے وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ اور ہے۔ اب اہل بیت کا ذکر روز کرنا آسان نہیں ہے، اب اہل بیت کے ذکر کو منع کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے ہر گلی اور کوچوں سے ہر مقام سے یا حسین صدائیں بلند ہو رہی ہوتی رہیں۔ آقا حسین نے بڑے پیار سے اپنی بھی پہچان پیش فرما دی، اپنا بھی نشان پیش فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کر کے لوگوں کو بتا دیا اور دکھا دیا، دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، ایسی پہچان بتائی کہ کسی کو دان کر دیں، یہ آخری سے لے کے بات بند کرتا ہوں، کسی کو دان کر دے تو ہنر واپس نہیں لیتے، کسی کو دان کر دے تو ہنر واپس نہیں لیتے، جیسے پھول اپنے ہی شجر واپس نہیں لیتے، جیسے پھول اپنے ہی شجر واپس نہیں دیتے۔ ہمیں شبیر نے ایک روز یہ نکتہ بتایا ہے، ہمیں شبیر نے ایک روز یہ نکتہ بتایا ہے، اگر سجدے میں سر رکھتے تو سر واپس نہیں لیتے، اگر سجدے میں سر رکھتے تو سر واپس نہیں لیتے۔ تو عزیزان وطن، ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور بھائیوں، لائف کے کیسے مبارکباد ہیں آپ سبھی لوگ جو آج کی بس میں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اور محفل رسول میں، محفل حسین میں آپ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، میں آپ کا بھی اور آنے والے مہمان شعراء کا بھی استقبال پیشگی کر دیتا ہوں، پیشگی ان کا استقبال کر دیتا ہوں۔ جو شعراء یہاں آ گئے ہیں ان کا بھی، اور جو ابھی کھانے پر دسترخوان پہ ہیں ان کا بھی، سبھی لوگوں کا میں اور آپ کے آنے کا بھی شکریہ، اور آنے والے مہمان شعراء کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ سبھی سامعین کی اور تمام شعراء کی، تمام عاشقان حسین کی ہر طرح کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور مہمان شعراء میں سے میں یعقوب بھائی عاصم کو آواز دوں گا کہ وہ اپنا کام، اپنا نظم اپنے حساب سے آگے کو بڑھائیں، شعراء کی فہرست جو ان کے ہاتھوں میں ہے لوگوں کو بتائیں، اور اپنا نظم، اس کا آغاز، اس کے ابتدا یعقوب بھائی عاصم اپنے انداز میں آئیں اور پیش کریں۔ یہ علیہ السلام کی محفل ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے نہیں بیٹھنے دیگا، مطلب ہوتا ہے آنے والے بولنے والے ہوتے ہیں، تو زبان خاموش نہیں رہتی ہے، بلکہ سر اٹھا زبان کھلی رہتی ہے۔ جیسے کہا کہ شاعر نے کہ جس نے لگایا جھوم کے نعرے حیدری، اس نے تمام وقت کا ایمان کر لیا، اور جس نے جواب میں کہا یا علی مدد، اس نے ایک ساتھ میں قرآن پڑھ لیا۔ لہذا آپ ہمارے شعراء بات تشریف لا رہے ہیں، ہم بھی بتائیں کیوں سمجھنے والے کیا ہیں، علم والے کیا ہیں۔ ویسے الحمدللہ علی والے علم والے ہوتے ہیں، ہم علی کے در کے غلام ہیں،
اور جو مولالی سے رابطہ قائم کر لے وہ کہیں مدرسے یا اسکول میں ڈگری نہیں لیتا بلکہ اس کا علم بدلی وہاں سے آتا رہتا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی سوال کرے تو تم جواب دے کھڑے ہو جایا کرو، زبان تمہاری ہوگی اور بات ہماری ہوگی۔ لہٰذا ہم مولانا علیہ السلام ماننے والے ہیں، ہمیں ان کی عبادت آج ہمارے اوپر تمام بندے کی جا رہی ہے، عبادت ہم کرتے ہیں اور الگ بتایا جا رہا ہے کہ بدعت ہے۔ جیسے کہ چند دن پہلے بھی کہا گیا عورتوں کو کربلا نہیں جانا چاہیے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، مجمع ہوتا ہے، بد تہذیبی ہوتی ہے، تمام چیزیں کہی گئی۔ میں ان کو چند لفظوں میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں جو کربلا پہنچتی ہیں وہ پہچان کے رہتی ہیں، ہماری ماں پہلے رہتی ہے، کسی کا بھائی کسی کے باپ کسی کے کچھ نہ کچھ رہتا ہے، ہم لوگ تعلقات میں ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ بہتر ہے تم حج کے ایام میں ایک فتویٰ نکالو۔ یہاں تو ماں بہنیں نقاب میں جاتی ہیں، پردے میں جاتی ہیں، اور حج میں یہ حکم ہے کہ اگر چہرہ بند رہے گا تو حج نہیں ہوگا۔ حج میں ماں بہنیں جو آتی ہیں عورتیں، وہ کوئی آسٹریلیا کا ہو، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی کینیڈا کا ہے، کوئی دور دور سے، کوئی پہچان نہیں رہتی ہے، تو پہلے بات حج میں منع کر دو کہ عورتوں کا ہجوم نہ لگے، عورتوں کو بھیڑ نہ لگائے۔ کربلا میں ہماری ماں بہنیں جاتی ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے کیا ہماری ماں بہنیں ہمارا حسین سے بہتر ہے؟ کربلا میں ہمارا حسین علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر، بچے سے لے کر بوڑھے تک، آٹو سے سب کو لے کر گئے تھے، ہم کو سنت پتا کرتے، ہم اپنی ماں بہنوں کو کربلا لے کر جاتے۔ اگر تکلیف کسی کو ہو تو ہوا کرے، بہتر ہے کہ وہ تمام چیزیں یہ بند کرے، ورنہ ہم جواب دینے لگیں گے۔ تو آج تک یزیدیوں کے کارخانے میں کوئی سوال نہیں پڑا ہے جو اس کا جواب نہ دے سکے۔ ہم جواب حق ہی سے دے سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ چھیڑو نہ ورنہ چھوڑیں گے نہیں۔ لہٰذا ہماری عبادت ہے یہ، ہم سب برداشت کر لیں گے اور پھر اسلام کی کوئی برداشت نہیں کرائیں گے۔ آج کمی کیا ہے ہمارے یہاں؟ ہمارے مولوی ہمارے عقیدہ نہیں بتاتے، ہم کو ڈراتے ہیں، شیعہ سے نہ بات کرنا، شیعہ سے بات نہیں کرنا۔ کیوں؟ ہمیں بڑوں سے اس طرح جو ہوتی بتائی نہیں گئی ہے، عقیدہ بتایا نہیں گیا، ہمیں ڈرایا گیا، سمجھایا گیا کہ نہ ملو، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں بنایا گیا۔ لیکن افسرانے پیسے دیتے ہیں نا، اس کا پتہ بھی نہیں دیتے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ان سے بات نہ کرو، ان سے بیٹھو نہ ورنہ الٹے ہو جاؤ گے۔ کیا رسول کریم علیہ السلام جب مکہ سے فتح کرنے لوگ آئے تھے، کچھ مہاجرین بھی آئے تھے، رسول نے کہا تھا ان سے کہ مت جانا، تمہارے رشتے دار ہیں، تمہارے پٹیدار ہیں، ایسا نہ ہو تم بھائی جاؤ سب جہاں گئے، ابھی چند دن ہوئے ایمان لائے ہوئے، وہاں تم نہیں کہا تھا، پختہ ایماندار تھے، کہتے تھے سینے میں جنات رہے، دل میں تیری یاد رہے، وہ پختہ عقیدہ تھا۔ آج ہمارے مولویوں نے ہم کو ڈرا دیا، بتا دیا، عقیدہ نہیں بتایا، ڈرا دیا، آگے ہو جاؤ۔ قسم سے کہہ رہا ہوں، کوئی وہابی آسمان سے نہیں اترا ہے، ہم میں یہ لوگ آگے ہو جاتے ہیں، ہم میں یہ ضرورت نہیں جانتے، سمجھتے نہیں کیا ہے، ہو جاتے ہیں۔ بتایا گیا حسین اسلامی دین بچایا، دین زندہ کیا، اتنا اتنا کے چپ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کون دین کو مار رہا تھا، کون دین کو مٹا رہا تھا۔ اگر یہ بتاتے تو ہمیں دکھائی پڑ جائے کہ دین ماننے والے موجود ہیں، دین ماننے والے جن لوگوں نے دین کو مٹایا، دین کو مار رہے تھے، حسین نے زندہ کیا، ہم ان کی پہچان کرا رہے ہیں۔ مسئلے کا بڑا یہی دوستوں، لہذا کا بڑا جو زندگی ملی ہے ذرا سزا میں کہا گیا کسی نے مارا جو پتھر چپ رہی رحمت، کسی نے کہہ دیا بازی رو پڑی جنت۔ یہ کربلا یادگار المنار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ہستیاں کربلا میں ایسی تھی جو واقعی لا کے یادگار کا پڑا، جیسے تیر
کو دین پناہ کہتے ہیں. دین جس نے بچایا، دین جن کی پناہ میں رہے، اسے دین پناہ کہتے ہیں. اور دین پناہ جس کی پناہ میں رہے اسے افراد کہتے ہیں. یہ سرکار افراد ہوتا ہے. آج لوگ ڈرتے ہیں، مولانا حسین علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں تو بڑے تیزی سے نکل جاتے ہیں دوستوں. تو اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے. تم تو اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے. علی کے لال کا نقلوں میں ہم پلہ نہیں، علی کے لال کا نقلوں میں ہم پلہ نہیں. سلام اللہ کا سالار ہے میرا حسین، سلام اللہ کا سالار ہے میرا حسین. اس کی پوری فوج پہ کوئی دلدلہ نہیں. مولانا حسین السلام وہ ہیں کہ جو دلدلہ نہیں علیہ السلام بناتے ہیں. مولانا حسین علیہ السلام کی عظمت اور احترام یہ ہے کہ اگر واقعی حسین عید بجانے گئے تھے، نماز روزہ حج زکات نہیں، نماز تو لوگ پڑھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، زکات دے رہے تھے، بچایا کیا تھا؟ سب لوگ کر رہے تھے وہاں. حقیقت یہ ہے مولانا حسین اگر بیت کا انکار کرتے تو سیدھا یزید کے پاس جاتے. آپ نے نہیں کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، یزید کربلا میں نہیں کہا. میں سے کہا دوستو میں بہت جلدی آپ کو پہنچا کے بیٹھوں گا. اس لیے حسین علیہ السلام کربلا والوں کو علی منوانے گئے تھے، امت کی اصلاح کرنے گئے تھے. آپ وہاں کربلا میں امت بگڑ چکی تھی، علی کو چھوڑ چکی تھی. اور جو علی کو چھوڑ دے اسلام سے دور ہوتا ہے. نماز چھوڑ دو گے کسی مجبوری میں تو معاف ہو جائے گی، روزہ چھوڑ دو گے بیماری میں معاف ہو جائے گی، حج غریبی سے چھوڑ دو گے معاف ہو جائے گی، زکات نہ دو گے پیسے معاف ہو جائے گی. لیکن اگر محبت اہل بیت چھوڑ دو گے تو معاف نہیں ہوگی. دل گھومتا ہے، حق تو دل تھک گئے گا، زمین کا بھی نہیں ہوتا. علی کو چھوڑ کر بندہ کہیں کا بھی نہیں ہوتا. لہذا میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب کو شورا پڑھیں. الحمدللہ میں شکایت نہیں کرتا ہوں آپ سے، آپ سمجھتے ہیں آپ بات اٹھاتی ہیں تو آپ یہاں منافقت نہیں ہوتی ہے، یہاں کے کوٹ کا مل جاتی ہے، لیکن اس پر تو دینے کے لائق ہوتی ہے. ہمارے شورا آتے بہت ایک بار یہاں نائب بیٹھے تھے، پہلی بار آئے تھے، مجھے بھائی بیٹھے تھے یہاں. تو مجھے بھائی نے کہا میں آپ کو کچھ کہوں گا نہیں، یہاں کے مولائیوں کا علم آپ خود دیکھ لیں گے. ایک شعر پہ پڑھے گا اور دوسرے پہ پہلے ہی دوسرا پڑھنے پہلے مل جائے گا. اگر وہ شعر قابل تعریف ہے تو، وہ الفاظ قابل تعریف ہے تو کسی نے اسے پڑھا اور دانت اٹھایا یہاں سے واہ نارا سے نکالا. مجھے بھائی نے فون نہ بھدوری کو دیکھا نہ بھدوری کے بھائی کو دیکھا. وہ بات اسی بھائی کی سچ ہو گئی جو انہوں نے کہا تھا. ایسا ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی حسین کا نام بھی لے لیتے ہم سمجھنا چاہتے تھے. لہٰذا دوستوں یاد رکھیں آپ کی داد سے آپ کی دعا سے شورا کا دل خوش ہوا ہے. جو آئیں محنت کرتے ہیں آپ انہیں داد دیں اور محنت سے داد کے اور تمام شعرا آ چکے ہیں، کچھ میں نئے شعرا بھی ہیں جو ابھی پہلی بار آ رہے ہیں. اس کی دوستوں میں بات صاف کر دوں کہ ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ہماری محفل رہتی ہے تو اپنی فلم میں کہا کرتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ محفل جو ہے ان کے حساب سے نہیں، سنیوں کی محفل ہے. یہ نہیں جانتے کہ ہم سنی صوفی وہ ہیں کہ جو آپ علی کو مانتے ہیں، ہم علی کو سب کچھ مانتے ہیں. ہم لوگ تو یہ ہم ہیں، ہم تو مولا علی علیہ السلام کو وجہ اللہ خدا کا چہرہ مانتے ہیں. لوگ میدان محشر میں خدا کا چہرہ پہچان نہیں پائیں گے، ہم تو پہچان خدا کا چہرہ، یہ خدا کا چہرہ ہے، یہ مولا کا چہرہ، یہ خدا کا چہرہ ہے. لہٰذا ہم لوگ بھی مولائی ہیں اور ہم لوگ بھی جو حافظ صاحب نے کہا ہے آہا کی دوستی علی نیز کافر است، دوست آئے تو
زمانہ شیخ عباس جو علی کا دوست نہیں ہے، دشمن نہیں کہا، جو علی کا دوست نہیں ہے تو کافر ہے، چاہے زمانے کا شیخ ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو۔ لہذا ہم ہر دشمن اہل بیت کو نہیں مانتے۔ جن جن لوگوں نے اہل بیت سے خود رکھا یا جنگ کیا یا تکلیف دی، ہم کو نہیں مانتے۔ ہم منافق نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، ہم علی والے ہیں۔ جن لوگوں نے اور علیہ السلام والے خاندان کو نہیں مانا، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، اور جن لوگوں نے اسلام کے ساتھ ان کو مانتے ہیں، اور دو باتیں کہہ کے نکلتا ہوں۔ تاریخ اسلام میں آج تاریخ اسلام میں آج سکا بھلٹو پہلے جگہ پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ لکھا اس کے گھر یہ کون ہے؟ دشمن اسلام، دشمن رسالت، دشمن رسول، دشمن نبی، دشمن ایمان، دشمن قرآن، دشمن مسلمان، کانٹا بچھانے والے، جنگ کرنے والے، تکلیف کرنے والے، مکے سے نکالنے والے، تمام خوبیاں ان کے لکھا ہے 100% مسلمان۔ ابو سفیان مسلمان کو پسند کون ہے؟ یہ قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن، رسول کے دشمن، نبی کے دشمن، مسلمان کے دشمن، جو ہوتا تھا ان کے دشمن، مکے میں کانٹے بچھائے گئے، بدر میں لڑے، بہادر میں لڑے، مکے مسلمان۔ چلو چھوڑو پردہ اٹھو آگے، صرف ابو طالب، صرف ابو طالب، حضرت علیہ السلام کچھ نہیں، صرف ابو طالب کون؟ نئی سے مکہ، محسن السلام، سردار فتح، رسول کے حامی، رسول کے محافظ، دین کے محافظ، دین کے لبردار، رسول کو پالنے والے، محبت کرنے والے، کافر۔ مہما کا دشمن سفیان سلمان والا مزالہ۔ دوستو عجیب بات ہے، رسول نے فرمایا کل رسول یلدن فطر الاسلام، مسلم تحریر کے حدیث میں ہے 66 سے 36 حدیث ہے، کیونکہ موبائل کا دور ہے، تمام لوگ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سن لیں، بھائی ہندو کیا پیدا ہوگا تو ہندو بنے گا، عیسائی کے یہاں عیسائی بنے گا، یہودی کا یہودی بنے گا، مسلمان بنے گا، ہے ہر جگہ۔ جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کے عقیدے کا، اسی کی طرح اسی کا ہو جاتا ہے، وہ اس میں کوئی کپڑنے کی بات نہیں ہے۔ سفیان نے 2 بچے پالے، ابو طالب علیہ السلام نے 2 بچے پالے، ابو طالب نے پالا، ایک محمد بنا، ایک علی بنا، سفیان نے پالا، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا۔ معلوم ہے آپ کو دوستو، یہ اتنی بڑی بہت رکھا گیا ابو طالب علیہ السلام سے، اس دین کے بدولت آج اسلام یہاں تک ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، یہ بچوں میں بتا ہو رہا ہے، اس کی بدولت مکے میں اگر یہ لوگ جو دشمن تھے آج ہیرو بنے ہیں، اگر آپ کوشش کرتے مولا علی ابو طالب نہ ہوتے اسلام یہاں تک نہ پہنچتا۔ عجیب ہے دوستو، جن لوگوں نے تکلیف کیا، اسلام کو ستایا، وہ ہیرو بن گئے، جن لوگوں نے قربانی دیا وہ لوگ بھول گئے۔ مکے میں کیا بجے تلوار نکالا، آج مار دوں گا محمد کو۔ کیوں بھائی؟ کبھی محمد ہے، تلوار نکالا، مکے میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ آج ختم کر دوں گا۔ کون آئیں گے؟ کیوں کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کبھی محمد نے آپ کا گھر لوٹ لیا، آپ کا قتل کیا ہے، کچھ کیا ہے نہیں، تلوار نکالا، چل دیے، اسلام بیٹھے سے تنظ کیا، کہاں جا رہا تھا محمد کو مارنے؟ بہن بھائی کو پہلے مارو، بہن کو مارو پہلے، بہن کیا پہنچ گیا، بہت مارا ان کو، پھر چلے تو کیا دیکھا؟ 2 شیر بیٹھے ہیں سامنے، ایک رسول کا شیر، ایک اللہ کا شیر، دونوں شیر میں قیاس کرنا بنا آ رہے ہیں، تو آنے دو، اگر صحیح آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کام دینا کر رہے ہیں۔ وہاں گئے، دونوں شیروں کو دیکھا، تلوار رکھ دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی کی کتاب پڑھ گئی، 2 مانگا تھا، 2 تھے، 1 مانگا تھا، تو
تھا وہاں اس وقت دو میں سے ایک ہی عمر ہوں گے مسلمان ہوں گے. بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں لوگ کہ رسول نے کہا تھا کہ اللہ